والجماعة جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. قال شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمۃ اللہ علیہ: والدلیل قوله تعالی لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس. معزز حاضرین، اس سے پہلے ہم لوگوں کا جو درس ہوا تھا اس میں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال کہا تھا: فَإِذَا قِيلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ، اگر مجھ سے آپ سے کوئی بھی سوال کرے کہ تم نے اپنے رب کو کیسے پہچانا. قبر میں سوال ہوگا نا کہ تیرا رب کون ہے، تو ہم کہیں گے اللہ ہمارا رب ہے. اب اللہ ہمارا رب ہے تو ہم نے کیسے پہچانا کہ اللہ ہمارا رب ہے؟ کوئی اور بھی تو ہو سکتا تھا. تو ہم نے دو وجوہات سے اللہ کو پہچانا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے. ایک، اللہ کی جو مخلوق، اللہ کی جو نشانیاں ہیں، اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو دیکھ کر کے، دن کو رات کو دیکھ کر کے، اسی طرح اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفات کا علم حاصل کر کے ہم نے اللہ کو جانا ہے. ایک دلیل ہم نے پڑھ لی تھی، اس کے بعد اور دو تین دلیلیں ہیں، اس کے بعد کچھ عبادتیں ہیں جن کو ہم سننے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین نے فرمایا لخلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کو پیدا کرنا، اکبر من خلق الناس، لوگوں کو پیدا کرنے سے بڑا ہے. بظاہر لگتا ہے انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمام مخلوقات میں سب سے معزز، لیکن پیدائش کے اعتبار سے آسمان اور زمین کو پیدا کرنا یہ زیادہ مشکل تھا. جب اللہ رب العالمین نے اس کو پیدا کیا تو لوگوں کو پیدا کرنا یہ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی. تو ان مخلوقات کو دیکھ کر کے ہم اللہ کو پہچانیں گے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ پر فرمایا سورہ فصلت میں: وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اللہ ہی کی آیات میں سے ہے رات بھی، دن بھی، سورج بھی، چاند بھی. لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ، سورج کو بھی تم سجدہ نہ کرو اور چاند کو بھی سجدہ نہ کرو، اس لیے کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ بھی بے بس ہے. بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ چمکنے والا سورج، اس میں گرہن لگ کر کے اس کی روشنی چلی جاتی ہے. چاند جو اتنا خوبصورت نظر آتا ہے، بسا اوقات اس میں بھی گرہن لگ کر کے کالا ہو جاتا ہے. تو یہ مخلوقات بھی کیا ہیں، بسا اوقات عاجز ہو جاتی ہیں، کمزور پڑ جاتی ہیں. تو اللہ نے کہا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج کو بھی سجدہ نہ کرو، چاند کو بھی سجدہ نہ کرو. واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، اس کو سجدہ کرو جس نے ان کو بھی پیدا کیا اگر تم حقیقی معنوں میں اسی کی عبادت کرنے والے ہو. ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اللہ رب العالمین نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا. ثم استوى علی العرش، اور اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہوا اور وہ رات کے ذریعے دن کو ڈھانپ دیتا ہے، سورج کے، چاند کے، ستاروں کے لیے اور ان تمام مخلوقات کے لیے اللہ رب العالمین نے آسمان میں ایک دائرہ مقرر کیا. اسی طور پر وہ گھوم رہے ہیں، اس دائرے سے یہ لوگ باہر اور یہ مخلوقات باہر نہیں نکل سکتے. الا لہ الخلق والامر، خبردار اللہ ہی کے لیے ہر طرح کے معاملے کا اختیار ہے اور اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے. تبارک اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے، وہ بڑا بابرکت ہے. اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے پھر سے چاند، سورج، ستارے، اسی طرح زمین، آسمان، ان تمام کو پیدا کرنے کا ذکر کر کے فرمایا ان پر غور کر لو. جب ان کو اللہ نے پیدا کیا تو یہ مخلوق پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی. اس آیت میں ایک وضاحت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے زمین اور آسمان کو 7 دنوں میں پیدا کیا. اللہ کے لیے کیا بڑی بات تھی کہ اللہ رب العالمین کلمہ کن سے ایک ہی مرتبہ میں، ایک ہی لمحے میں اللہ رب العالمین زمین اور آسمان کو پیدا کر دیتا. اللہ کی قدرت ممکن ہے نا یہ کرنا، اللہ نے کیوں نہیں کیا؟
اس لیے کہ اللہ رب العالمین کائنات کا نظام ایسے بنایا ہے کہ بتدریج اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک چیز اپنے کمال کو پہنچتی ہے۔ ایک ہی لمحے میں کوئی آدمی ترقی نہیں کر لیتا، ایک ہی لمحے میں کسی آدمی کا نام بڑا نہیں ہو جاتا، ایک ہی لمحے میں آدمی مالدار نہیں بن جاتا۔ یہ کام دھیرے دھیرے ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے کائنات کو بنایا ہی ایسے، اور اس میں انسان کے جذبات کا پورا خیال رکھا گیا۔ اگر ایک ہی مرتبہ میں پیدا ہونا، ایک ہی مرتبہ میں کامیاب ہو جانا، ایک ہی مرتبہ میں ساری زندگی جی لینا، ایک ہی مرتبہ میں دنیا فتح کر لینا، اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ آپ غور کریں، اللہ نے جو کائنات کا نظام بنایا ہے، بچہ 9 ماہ میں پیدا ہوتا ہے۔ اگر ایک ہی لمحہ پیدا کرنے کا رواج ہوتا یا طریقہ ہوتا تو 9 مہینے اسٹیپ بائی اسٹیپ عورت یہ مشقت برداشت نہیں کر سکتی، بڑی مشکل ہوتی ہے اس کے لیے۔ ایک ہی لمحہ میں یہ صورتحال پیش آتی تو سوچو آپ عورت کے لیے کس قدر مشقت والی بات ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے فوراً کوئی بھی کام مکمل نہیں ہو سکتا، اس میں انسان کے جذبات کو بھی بسا اوقات آپ کی کسی سے لڑائی جھگڑا ہو گیا، آپ کا دل نہیں چاہتا کہ اس سے فوراً بات کریں، اللہ رب العالمین نے ایسا نہیں کہا کہ فوراً کرنا ہے، اللہ نے یہاں بھی انسان کو مہلت دی، اس لیے کہ دھیرے دھیرے اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اللہ نے 3 دن کی مہلت دی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین شراب کی جو حرمت نازل کیا، پہلے کہا کہ شراب نجس ہے، پھر کہا کہ یہ شیطان کا کام ہے، پھر اللہ رب العالمین نے کہا شراب حرام ہے، اس کو پی کر کے مسجد میں مت آؤ۔ تو یہ کائنات کا نظام ہی ایسا ہے کہ انسان بتدریج دھیرے دھیرے کمال کو پہنچتا ہے، لیکن آج کی نوجوان نسل یہ چاہتی ہے کہ لمحہ بھر میں اسے وہ سب کچھ مل جائے جو انسان کو 50 سال 40 سال گزارنے کے بعد ملتا ہے۔ آج کا 18 یا 19 سالہ نوجوان، ایک بات نہیں کرنا، ادھر پیچھے بیٹھو ان کو پیچھے بیٹھو۔ آپ دیکھیں آج کی جو نوجوان نسل ہے، 18-19 سال کے لڑکے لمحے بھر میں مشہور ہونا چاہتے ہیں۔ ایک انسان کو اپنا ذاتی مکان، اپنی سواری 40-50 سال میں ملتی ہے، اور اس کا ایک نام کہ معاشرے میں اس کی ایک پہچان بنتی ہے، اس کا ایک کاروبار سیٹ ہوتا ہے، اس کے لیے ایک لمبا وقت درکار ہے۔ آج سوشل میڈیا کے دور میں ریلز کا فتنہ ایسے ہے کہ 30 سیکنڈ کی ریل میں انسان دیکھتا ہے کہ پہلے سیکنڈ میں وہ غریب تھا، پھر 10 سیکنڈ بعد اس نے محنت کی، پھر 30 سیکنڈ میں جا کر کے وہ دنیا کا سب سے پاورفل آدمی بن گیا، اس کے پاس گاڑیاں، بنگلے، اچھے کپڑے سب آ جاتا ہے۔ انسان اس طرح کی ریلوں کو دیکھ کر کے پل بھر میں مشہور ہونا چاہتا ہے، بدلے میں وہ قتل بھی کرتا ہے، مال بھی لوٹتا ہے، لوگوں کی عزتوں کو بھی نیلام کرتا ہے، بس مشہور ہونے کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ یاد رکھیں کامیابی انسان کو دھیرے دھیرے ملتی ہے۔ اللہ نے یہ نظام یہ ایسے بنایا۔ وہ 30 سیکنڈ کا ویڈیو جو ہم دیکھتے ہیں ریل میں، اس کو بنانے کے لیے اس کے پیچھے کئی دنوں کی محنت لگتی، اور وہ ان کی زندگی کا سب سے اچھا پہلو انسان صرف اس کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو اس سے کمپیئر کرتا ہے، اس 30 سیکنڈ کو دیکھ کر کے اپنی پوری 20 سالہ 30 سالہ زندگی کو 30 سیکنڈ سے ناپ کر کے فوراً ابھرنا چاہتا ہے۔ یہ غلط روش ہے، یہ عجلت ہے، اور یہ شیطان کا کام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کائنات کو بنایا ہی ایسے کہ اس پہ غور کریں تو پتا چلے گا کہ دھیرے دھیرے ایک چیز کمال کو پہنچتی ہے۔ لمحہ بھر میں ترقی حاصل کر لینا یہ ناممکن ہے، اللہ نے انسان کو ایسے نہیں بنایا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا ایک اور دلیل میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں اللہ رب العالمین کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی آئیں گے سب کو پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ کی۔ اور اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اللہ نے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو اللہ نے چھت بنایا۔ زمین سائنس کہتی ہے کہ گول ہے، اگر زمین گول ہوتی، کوئی بھی ایک چیز گول آپ دیکھ لیں، اس پر کوئی ایک چیز ٹک پائے گی؟ نہیں ٹک پائے گی۔ زمین اگر گول بھی ہے تو اللہ نے ایسے انسان کے لیے ہموار کیا کہ انسان آرام سے چل پھر سکتا ہے، ضرورت کی چیزیں اس میں سے اگا سکتا ہے، اور اس میں آرام سے جو بھی اسے زندہ رہنے کے لیے ضرورت ہے اللہ نے ان تمام چیزوں کو بھی اس میں پیدا کیا۔ انسان اس پر غور کرے،
اور اللہ رب العالمین کی مخلوقات پر دیکھ کر کے اللہ پر ایمان لائے۔ آگے اللہ فرماتا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی اس کا برابر مت بناؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ مطلب کس نے پیدا کیا، ان تمام کمالات کا مالک کون ہے، سب ہم جانتے ہیں۔ ان سب باتوں کو جانتے بوجھتے اللہ کے ساتھ اس کے برابر کا کسی کو تم شریک نہ بناؤ۔ تو یہ جو دو چیزیں ہیں، اللہ کی مخلوقات پر غور کرنا اور اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفات پر غور کرنا، جب آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الخالق لهذه الاشیاء، ان تمام چیزوں کا جو پیدا کرنے والا ہوتا ہے، هو المستحق للعبادہ، ایسی ہی ذات عبادت کی مستحق ٹھہرتی، جس کے پاس اتنے کمالات ہیں وہی شخص عبادت کے لائق ٹھہرتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر کسی طرح کا عیب نہیں، کوئی عاجزی نہیں، اس کے پاس سب کچھ ہے اور وہ ایک آدمی کو سب کچھ عطا بھی کر دے، ساری دنیا والوں کو بھی سب کچھ عطا کر دے، تب بھی اس کے پاس کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں۔ جب اللہ کو ہم نے جان لیا، اللہ کے بارے میں ہم نے علم حاصل کیا اور اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہوتی ہے یہ جانا، جب اللہ کی پہچان حاصل ہو گئی تو اس کے بعد کا مرحلہ کیا آتا ہے؟ عبادت کس کے لیے ہو؟ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہو۔ کچھ عبادتوں کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے، وَأَنْوَاءُ الْعِبَادَةِ أَمَرَ اللَّهُ بِهَا، عبادت کی کچھ اقسام جن کا اللہ رب العالمین نے کرنے کا مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے، مثل الاسلام، اسلام عبادت، اسلام قبول کرنا یہ کیا ہے؟ مستقل یہ عبادت ہے۔ اس لیے کہ اسلام ہم قبول کیوں کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، قرآن کے حدیث کے حوالے کرتے ہیں، ایک ایک سانس ایک ایک قدم اللہ جہاں رکنے کے لیے کہے رکتے ہیں، نبی جہاں بیٹھنے کے لیے کہے بیٹھتے ہیں، جہاں سے گزر جانے کے لیے کہتے ہیں گزر جاتے ہیں۔ تو یہ اسلام قبول کرنے کے بعد کا مرحلہ ہے۔ تو یہ اسلام قبول کرنا اور اسلام کو مانتے ہوئے گزارنا یہ مستقل نیکی ہے۔ والایمان، اور ایمان بھی ایک نیکی اور سب سے عظیم نیکی۔ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ اسلام کی بنیادیں 5 ہیں، شہادتین کا اقرار کرنا، نماز قائم کرنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں۔ ایمان کی 6 بنیادیں ہیں، ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان۔ ایمان اور اسلام ایک ہی جگہ پر کہیں پر آپ کو ذکر کیے جائیں تو دونوں کا مطلب الگ الگ ہے۔ اسلام 5 بنیادوں کا نام ہے اور ایمان 6 بنیادوں کا نام ہے، اور اسلام کی جو بنیادیں ہیں ان کا تعلق انسان کے ظاہری چیزوں سے۔ بظاہر روزہ بندہ رکھتا ہے، عبادت نظر آتی ہے، افطاری کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے پتہ چلتا ہے، نماز پڑھتا ہے پتہ چلتا ہے، یعنی اسلام کا تعلق ظاہری چیزوں سے، ظاہری عبادات سے۔ ایمان کا تعلق غیبیات سے، اللہ پر ایمان کہ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے، رسولوں پر ایمان ہم نے رسولوں کو دیکھا ہے، ہر نبی نے اپنے قوم کے، ہر امتی نے اپنی اپنی قوم کے نبی کو دیکھا ہوگا، وہ بھی کون؟ جو اس وقت نبی کے ساتھ تھے، ان کو، اس کے بعد والوں نے تو نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ان پر ایمان ہے نہیں، ہم نے ان کو نہیں دیکھا، ایمان لے۔ یہ بھی غیبیات، تقدیر کو کسی نے دیکھا ہے، یہاں سے اٹھ کر جانے کے بعد ہم کیا کریں گے، ابھی 10-15 سیکنڈ بعد ہم کیا کریں گے، کسی کو فون آئے گا اٹھ کر کے چلا جائے گا، یا کوئی آ کر کے بیٹھ جائے گا، تقدیر کو جانتے ہیں؟ آخرت قیامت کب آئے گی نہیں جانتے۔ اسی طرح یہ جو غیبیات کی جو 6 چیزیں ہیں ان کو بھی ہم دیکھے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اس پر ہمارا ایمان ہے، یہ عبادت ہے۔ والاحسان، احسان، سب سے پہلا درجہ اسلام، پھر اس سے افضل درجہ ایمان، پھر اس سے افضل درجہ احسان۔ احسان کہتے ہیں الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ، عبادت میں احسان کا درجہ یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ کی عبادت ایسا کریں کہ ہم یہ یقین کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا، اللہ ہمیں دیکھ رہا۔ آپ کا ایک مالک آپ کو نوکری پر رکھا ہے اور وہ سامنے بیٹھا ہے کہ آپ کام کیسے کرتے ہیں اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ بتائیے اس نے جو آپ کو ذمہ داری دی، آپ اس ذمہ داری میں کوئی خلل کریں گے؟ اس ذمہ داری میں کوئی کوتاہی کریں گے؟ آپ کو اونگ تک نہیں آئے گی۔ دنیا میں ایک معمولی انسان جو ہمارا حاکم ہے، جس کے پاس ہم کام کرتے ہیں،
وہ ہمارے سامنے ہو تو ہم رتی برابر غلطی نہیں کرتے. عبادت میں، دین کے معاملے میں یہ احساس مطلوب ہے کہ ایک قدم بھی آپ اٹھائیں تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ رب العالمین ہے، اللہ حساب لے گا اس کا. ایک بات بھی آپ فون پر کسی سے ایک میسج آپ ٹائپ کر رہے ہیں تو آپ کو یہ احساس ہو کہ اللہ دیکھ رہا، اللہ ہمارے سامنے. علم کے اعتبار سے اللہ رب العالمین، قوت کے اعتبار سے اللہ رب العالمین علم کے اعتبار سے ہمارے ساتھ، یہ احساس ہمارے پاس رہے. ایسا نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العالمین کو ہم دیکھ رہے ہیں. کم از کم یہ خیال ہو، کم از کم یہ خیال ہو کہ وہ تو ہمیں دیکھ رہا، اس لیے کہ اس کے علم میں ہر چیز ہے. ہمارا علم محدود ہے اور ناقص ہے، اس کا علم کامل ہے، اس کے علم میں ہر چیز موجود ہے. تو اس کو کہتے ہیں عبادت میں احسان. یا تو یہ سمجھ کر عبادت کریں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے. بندہ جب اس احساس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے کبھی بھی اس سے غلطی نہیں ہو سکتی. تو عبادات میں ایمان، اسلام اور احسان ہے. اب ان سے جڑ کر کے کچھ عبادتیں جن کا تعلق انسان کے دل سے ہے. ان میں سے ایک عبادت ہے الدعاء. آج ہم نے خطبہ جمعہ میں بھی سنا تھا کہ 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے، انہوں نے اللہ سے دعا کی. کوئی واسطہ نہیں، غار میں چھپ جائیں، نیٹ ورک کا زمانہ بھی نہیں، بغیر کسی واسطے کے اللہ رب العالمین نے ان کی پکار کو سنی تھی اور اللہ نے ان کا مسئلہ حل کیا تھا. تو یہ جو دعا عبادت ہے یہ صرف کس کے لیے ہو؟ اس لیے کہ اس کے پاس ہر طرح کا کمال ہے، ہر طرح کی قدرت ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس. بخاری شریف کی ایک روایت ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مخلوقات اللہ رب العالمین کے سامنے اور اللہ رب العالمین ہر مخلوق کی ہر خواہش کو پورا کرے، تب بھی اللہ رب العالمین کے خزانوں میں سے، سمندر میں سے سوئی ڈال کر کے اس میں جتنا پانی نکالا جاتا ہے اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوتی. جب اللہ کے پاس اتنے کمالات ہیں تو دعا کس کے لیے ہو؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہو. والخوف، خوف بھی اللہ کا ہو. آج انسان کے دل میں اللہ کے علاوہ ہر چیز کا خوف ہے، ہر چیز کا خوف ہے انسان کے دل میں، اللہ رب العالمین کا خوف نہیں ہے. خوف یہ عبادت ہے. کیسا خوف؟ کہ سامنے والا ہماری جان لے لے گا، یا پھر اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا، ہماری زندگی برباد ہو سکتی ہے، یا پھر جہنم میں جائیں گے، یا پھر موت واقع ہو سکتی ہے. یہ جو خوف ہے یہ خوف صرف اللہ کے لیے ہو. کسی پیر کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ نہ ہو کہ ہم اس کی بات نہیں مانیں گے یا اس کے نام کی چادر نہیں چڑھائیں گے تو مر جائیں گے. گھروں میں بندشیں ہوتی ہیں لوگوں کی. گھر میں جب جاتے ہیں ایک سلفی العقیدہ آدمی کیا کرتا ہے؟ ان بندشوں کو نکال کر کے باہر کرتا ہے. لیکن بسا اوقات آدمی خوف کھاتا ہے کہ اگر اس کو نکالیں گے تو ہمیں کیا ہوگا؟ نقصان ہو جائے گا. یہ خوف اللہ سے ہونا چاہیے، اس لیے کہ تمہیں مصیبت اور پریشانی دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی. تو ایسا خوف جس سے انسان کو اپنی جان جانے کا یا اپنے رزق چھن جانے کا یا پھر جہنم میں چلے جانے کا یا موت واقع ہونے کا ہو، یہ کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین سے. فطری خوف تو سب کو ہوتا ہے. اچانک بجلی چلی جائے آدمی گھبرا جاتا ہے، سانپ نظر آ جائے، شیر نظر آ جائے، آدمی کیا ہوتا ہے؟ گھبرا جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے آپ کو عصا دیا، وہ عصا اژدہے کی شکل، سانپ کی شکل اختیار کرتا تھا. پہلی مرتبہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام مڑ کر کے بھاگ گئے تھے ڈر کر کے. ظاہر سی بات ہے اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر کے کوئی بھی آدمی ڈر جائے گا. اللہ رب العالمین نے انہیں تسلی دی اور حقیقت بتائی. ایک کھمبا ہے، اس میں بجلی ہے، آپ اس کو چھوئیں گے ڈر کر کے آپ گزریں گے، اور آپ کا ڈر ایسا ہے کہ آپ اس گلی سے اپنے بچے تک کو جانے نہیں دیں گے. ایک فطری خوف ہے اور یہ خوف سب کو لاحق ہے، اس سے کوئی اشکال نہیں. لیکن ایسا خوف جو صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، یہ خوف اگر کوئی کسی مخلوق سے لگا لے یا ویسا مخلوق سے ڈرنے لگ جائے تب پھر یہ خوف والی عبادت میں شرک ہو جائے گا. اسی طرح رجا، امید، ہر طرح کی امید کس سے وابستہ ہو؟ مستقبل میں کچھ پا لیں گے، اللہ مستقبل میں کامیاب کرے گا، آج حالات خراب ہیں کل حالات اچھے ہو جائیں گے. یہ اچھے ہو کرنے والی ذات حالات کو کون ہے؟ اللہ کی ہے. یہ امید کس سے ہو؟ اللہ رب العالمین سے ہو. والتوکل، بھروسہ اللہ رب العالمین سے ہو. بھروسہ اسباب پر نہ ہو. کسان زمین میں بیج بو کر کے اگر اس زمین کی زرخیزی پر یا پانی پر یا اس علاقے پر بھروسہ کر لے تب پھر یہ توکل میں کمی ہے. بسا اوقات بندہ اس معاملے میں شرک تک پہنچ سکتا ہے. اسباب اختیار کر کے ان اسباب کو کامیاب کون بنائے گا؟ یہ بھروسہ کس پر کرے؟ اللہ رب العالمین پر. چاقو آپ تیز کریں گے اور پھل اس کو کاٹنا چاہیں گے، اس دھار کو کام میں لانے والی ذات کون ہے؟
آگ اگر جل رہی ہے وہ آپ کو جلا دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ جلانے کا کام کرنے کے باوجود نہیں جلائی، اس آگ میں وہ تاثیر پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو اسباب پر ایسا توکل نہ ہو کہ ہم ان اسباب کو پیدا کرنے والی ذات کو بھول جائیں۔ اسی طرح والرغبہ، رغبت، ہر طرح کی رغبت جس کو دیکھ کر کے ہم اس ذات کی طرف بڑھیں، ایسی رغبت کہ جنت پا جائیں، ایسی رغبت کہ نعمتوں کا رحمت کو پا جائیں، کس سے ہونا ہے؟ اللہ رب العالمین سے۔ والرہبت، یہ بھی ایک طرح کا خوف ہے، خشیت ہے، یہ بھی کس سے ہونا ہے؟ اللہ رب العالمین سے۔ والخشوع، خشوع یعنی یکسو ہو کر، نماز میں خشوع خضوع مطلوب ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو ہمارے تمام اعضاء سر سے لے کر پیر تک، دل میں ہر طرح کا احساس صرف کیا ہو؟ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، اللہ کے لیے نماز پڑھ رہی۔ یہ جو خشوع ہے، ادب کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ ٹہرنا، اسے خشوع کہتے ہیں۔ یہ کس کے لیے کرنا چاہیے؟ صرف اللہ کے لیے۔ نماز میں جو کچھ حرکتیں بندہ کرتا ہے، ہاتھ باندھ کر ٹہرتا ہے، نظریں سجدے گاہ کی جانب اس کی ہوتی ہیں، اسی طرح بندہ رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، یہ تمام اعمال نماز کے ہیں نا، یہ خشوع خضوع اختیار کرتے ہوئے بندہ کرتا ہے۔ ان اعضاء کو، ان حرکتوں کو بھی ہم غیر اللہ کے لیے نہیں کر سکتے۔ کسی کے سامنے جیسا ہم نماز میں ٹہرتے ہیں، ہاتھ باندھ کر کے مخلوق کے سامنے نہیں ٹہریں گے۔ مخلوق کے سامنے ٹہر کر کے، نگاہ جھکا کر کے اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہوئے نہیں ٹہریں گے۔ گرچہ آپ سے غلطی کوتاہی ہوئی ہے، آپ شرمندگی کے احساس کے ساتھ ٹہریں، لیکن جو اللہ رب العالمین کا حق ہے مخلوق کو نہیں دیں گے۔ خشوع خضوع کس کے لیے اختیار کریں گے؟ صرف اللہ کی ذات کے لیے۔ والخشیہ، خشیت، کہ آپ اکیلے بیٹھے ہیں، آپ کو آپ کی کرتوتوں پر یا آپ کی غلطیوں پر دیکھ کر کے رونا آ گیا ہے، اور یہ رونا صرف اللہ جان لے ہمارا بیڑا پار ہو جائے، یہ احساس کس کے لیے ہو؟ صرف اللہ کے لیے ہو۔ اسی طرح آگے فرماتے ہیں والانابت، رجوع کرنا، یعنی آدمی لوٹ کر کے جس کے پاس جا کر کے پناہ لیتا ہے، وہ ذات کس کی ہونا چاہیے؟ صرف اللہ کی۔ والاستعانہ، مدد بھی صرف اللہ سے ہو۔ والاستعاذہ، پناہ بھی صرف اللہ رب العالمین سے طلب کریں۔ والاستغاثہ، مدد بھی اللہ سے طلب کریں۔ والذبح، اور ذبح کرنا، یہ بھی صرف اللہ کے لیے ہو۔ والنذر، اور نظر بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہو۔ یہ جو عبادتیں ہم نے سنی، ان میں آخر کی جو دو عبادتیں ہیں، ان کو بتا کر میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ ذبح کرنا اور نظر ماننا، اس معاملے میں ہمارے یہاں بہت ساری کوتاہیاں اور کمیاں پائی جاتی ہیں۔ انسان کن کن وجوہات پر جانور ذبح کرتا ہے؟ بتائیے آپ لوگ، ایک جانور کب کب ذبح کرتے ہیں؟ ایک قربانی کے موقع پر، اور عقیقے کے موقع پر، اور کب ذبح کرتا ہے جانور؟ قربانی، حج اور عمرہ اس میں داخل ہو گئے، عمرے میں نہیں، حج میں۔ شریعت میں نیکی سمجھ کر کے جو ذبح کیا جاتا ہے، ایک قربانی کے موقع پر، حاجی بھی اور دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں، اسی طرح عقیقے کے موقع پر، اسی طرح بعض کفارے ایسے ہیں۔ حج کے موقع پر اگر کسی سے غلطی ہو گئی، بطور کفارہ آدمی کیا کرتا ہے؟ جانور کو ذبح کرتا ہے۔ تو ذبح کے نام پر جو کچھ بھی ہوتا ہے، یہ کس کے لیے ہو؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہو۔ اور ذبح کرنے میں اصل مقصود کیا ہوتا ہے؟ جانور کو جب ذبح کرتے ہیں تو مقصد کیا ہوتا ہے ہمارا؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم خون بہا رہے ہیں اللہ کے لیے۔ گوشت مقصود، قربانی کے جانور میں گوشت مقصود ہوتا ہے۔ گوشت ثانوی چیز ہے، قربانی کرنے کے بعد گوشت تو ملے گا ہی، لیکن اصل ہمارا مقصود کیا ہوتا ہے؟ جانور ذبح کرنا، خون اللہ رب العالمین کے لیے بہانا۔ اب کوئی بندہ اللہ رب العالمین کا نام لے کر کے اور اللہ ہی کے لیے ذبح کرتا ہے تو یہ عین توحید ہے۔ اور ایک شخص ایسا ہے جو اللہ کا نام تو لیتا ہے، بسم اللہ کہہ کر ذبح کرتا ہے، لیکن اس کا مقصد کسی پیر کو خوش کرنا، کسی ولی کو خوش کرنا، یا کوئی راقی رقیہ کرنے والا اسے کہتا ہے فلاں کلر کی مرغی یا فلاں کلر کا بکرا تمہیں ذبح کرنا ہے۔ آدمی ذبح تو اللہ کا نام لے کر کے کر رہا ہے، لیکن مقصود کیا ہے؟ کس کے لیے؟ راقی نے کہا۔ مقصود کیا ہے؟ فلاں پیر نے کہا۔ یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہو جائے گی یہ چیز۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے، نام ولی کا لیتا ہے، پیر کا لیتا ہے، لیکن مقصد اللہ رب العالمین کے لیے ذبح کر رہا ہے۔ درگاہ کے پاس جاتا ہے، وہاں جا کر کے کیا کرتا ہے؟ وہ
اس پیر کا بابا کا نام لے کر ذبح کرتا ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا، نام ان کا ہے لیکن اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے، یہ چیز بھی کیا ہے؟ جائز نہیں ہے یہ چیز۔ اور ایک آدمی ایسا ہے جو نام بھی اللہ کا نہیں لیتا اور نہ اللہ کے لیے ذبح کرتا، یہ تو سری کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ ایسا آدمی ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور بہت سارے لوگ اس وجہ سے بھی ذبح کرتے ہیں، اس وجہ سے بھی ذبح کرتے ہیں کہ آپ نے ایک نیا گھر بنوایا، اب اس گھر میں داخل ہونے سے پہلے جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اب ہم نے جانور کو ذبح کر دیا، ہمارے گھر میں پریشانیاں مصیبتیں نہیں آئیں گی۔ اگر اس عقیدے کے ساتھ نام اللہ کا اور اللہ ہی کے لیے ذبح کر رہا ہے، بس اس کی فکر یہ ہے کہ میں نے جانور ذبح کر دیا، اب اس گھر میں پریشانیاں مصیبتیں نہیں آئیں گی، اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو بدعت کہیں گے۔ کیا ہم جب اپنا نیا گھر بنائیں، نیا گھر تعمیر کریں تو اس وقت دعوت نہیں کرنا ہے؟ نہیں کرنا ہے۔ نیا گھر بنوائے، ایک انسان اپنا ذاتی گھر بنانے کے لیے اپنی زندگی کے 30-35 سال لگاتا ہے، یا اس کے 2-3 بچے ہیں تو ایک بچے کی کمائی کئی سالوں تک صرف گھر بنانے کے لیے لگاتا ہے۔ آج کے زمانے میں ذاتی گھر رہنا یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اب اتنی بڑی چیز ہم نے حاصل کی کہ اس کے لیے دعوت نہیں کرنا ہے؟ 2 وجوہات کی بنا پر دعوت کرنا جائز ہے، لیکن جانور ذبح کر کے یہ عقیدہ رکھنا کہ گھر کی پریشانیاں اس جانور کے ساتھ ختم ہو گئی، یہ عقیدہ غلط ہے۔ وہ 2 وجوہات کیا ہیں جس بنیاد پر آدمی نیا گھر تعمیر کرنے کے بعد جانور ذبح کر یہ دعوت کر سکتا ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے اللہ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے، اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے خود بھی کھاتا ہے، رشتہ داروں کو بھی، فقیروں کو بھی، محتاجوں کو بھی کھلاتا ہے، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے آپ نے نیا گھر بنوا لیا تو آپ کا ٹھکانہ یہ ہوگا نا، تو آپ اپنے دوست و احباب کو دعوت کریں تاکہ آپ کا گھر کہاں ہے، آپ کا ٹھکانہ کہاں ہے، آپ کے دوستوں کو، رشتہ داروں کو پتہ چل جائے کہ اب آپ یہاں رہتے ہیں، اور آپ سے انہیں کسی بھی چیز کا مطالبہ ہو تو وہاں آ کر کے وہ آپ سے مل سکتے ہیں، ملاقات کر سکتے ہیں۔ گھر کا پتہ بتانے کے لیے اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے ان 2 وجوہات کی بنا پر آدمی گھر تعمیر کرنے کے بعد دعوت کر سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی اس کی نیت ہو تو یہ چیز اسے بسا اوقات کفر، بسا اوقات بدعت تک لے جاتی ہے۔ اس سے آدمی کو بچنا چاہیے اور اس دعوت کو ایسا نہ بنا دیں جس نام سے بدعت کی بو آتی۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ گھر کی ٹھنڈک کا نام دیتے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ گھر اب اس میں رحمت ہے، سکون ہے، اب ساری آفتیں پریشانیاں چلی گئی، نام بھی ایسا نہ ہو جس سے بدعت کا شائبہ ہو اور یہ نام بدعتیوں کے یہاں معروف ہو، ایسے نام سے بھی آدمی کو بچنا چاہیے۔ تو یہ ذبح کرنے سے متعلق مختصر وضاحت تھی۔ والنذر، نظر کسے کہتے ہیں؟ نظر کسے کہتے ہیں؟ نظر کہتے ہیں ایک چیز جو اللہ نے آپ پر واجب نہیں کی اس چیز کو اپنے آپ پر واجب کر لینا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی یہ سوچتا ہے میرے بچے کا علاج چل رہا ہے، اگر یہ علاج کامیاب ہو گیا تو میں اللہ رب العالمین کی راہ میں 10,000 روپئے دوں گا۔ کیا آپ کے اوپر اللہ نے واجب قرار دیا تھا کہ آپ 10,000 مسجد کو دیں؟ آدمی نے خود سے اپنے اوپر یہ چیز واجب کر لی، اسے کیا کہتے ہیں؟ نظر۔ ایک نظر ہے جو مکروہ ہے اور ایک نظر ہے جو مستحب ہے، جو مسنون ہے۔ ایسی نظر جو معلق ہو، کسی کام کے ساتھ آدمی معلق کر لے، ایک نظر ہے کسی کام کے ساتھ آدمی معلق کر لے، اسے مکروہ نظر ہے۔ ایسی نظر ماننا مستحب نہیں ہے، ایسی نظر ماننے کو شریعت نے ناپسند کیا ہے، لیکن اگر وہ نظر مان لے تو اس کا پورا کرنا واجب ہے۔ معلق نظر کسے کہتے ہیں؟ معلق نظر کہتے ہیں جیسے کہ میں نے ابھی کہا، باپ اللہ رب العالمین سے کہتا ہے میرے بیٹے کا علاج کامیاب ہو گیا تو میں تیری راہ میں 10,000 روپئے دوں گا، یعنی گویا وہ یہ کہتا ہے اے اللہ تو پہلے میرا کام کر، بعد میں تیری عبادت کروں گا۔ یہ مطلب ہو گیا انسان کا، گرچہ اللہ ہی کے لیے کر رہا۔ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ پہلے اللہ رب العالمین ہمارا مسئلہ حل کرے؟ انسان رزلٹ اچھا آنے کے لیے، بسا اوقات ایک بہت بڑی ڈیل مکمل ہونے کے لیے، وہ ہونے سے پہلے یا سفر پر نکلنے سے پہلے کیا کرتا ہے؟ نظر مانتا ہے کہ سفر کامیاب ہو گیا۔ یاد رکھیں ایسی نظر کو مکروہ کہا گیا۔
اور یہ نظر ماننے سے آپ کا وہ کام ہو جاتا ہے یا آپ کے بیٹے کا علاج کامیاب ہو جاتا ہے، یہ ضروری نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا نظر تو یہ ہے کہ اس کے ذریعے ایک بخیل کے جیب سے مال اللہ رب العالمین نکال کر کے خرچ کروا دیتا ہے، اس لیے کہ بخیل خرچ نہیں کرتا، لیکن اس طرح کی جب صورتحال پیش آتی ہے تو بخیل کیا کرتا ہے؟ خرچ کر دیتا ہے۔ تو ایسی نظر ماننا شرعاً مکروہ ہے، لیکن ایک شخص مان لیا ہے تو اسے پورا کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور اگر کوئی بندہ معلق نظر ہے لیکن اللہ کی نافرمانی کی مانا ہے تو ویسی نظر کو پورا کرنا جائز نہیں۔ اور نظر کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے، نظر کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے نظر مانی کہ اللہ رب العالمین میرا ایک کام کر دیا، میں اپنے 10 دوستوں کو تھیٹر لے کر کے جاؤں گا، میں اپنے دوستوں کو شراب پلاؤں گا، نعوذ باللہ، یہ اللہ کی نافرمانی کی نظر ہے۔ ایسی نظر کو پورا نہیں کیا جائے گا بلکہ اس نظر کا کفارہ ادا کیا جائے گا۔ یہ مکروہ نظر ہے کہ ایک چیز اللہ ہماری کرے تب ہم اللہ کی عبادت کریں۔ ایک مسنون نظر کیا ہے کہ ہم خود سے بغیر کسی کام کو معلق کیے، آدمی جب خوش ہوتا ہے تو یہ سوچ لیتا ہے اے اللہ میں تیرے نام پر 10,000 روپے دوں گا، یا اے اللہ میں تیرے لیے 3 روزے رکھوں گا، پہلے تو میرا یہ کام کر تو میں 3 روزے رکھوں گا، پہلے تو میرا یہ کام کر تو میں تیرے نام پر جانور دوں گا۔ ایسا نہیں، بلکہ نظر کیا ہے؟ آدمی کو ایک بہت بڑی خوشی مل گئی، اس نے شکرانے کے طور پر نظر مان لی کہ اللہ میں 10 دن روزے رکھوں گا، یا میں جب رمضان آئے گا اللہ اعتکاف کروں گا۔ ایسی نظر مستحب ہے، ایسی نظر مستحب کرنا چاہیے، اور یہ ایک طرح سے اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہے۔ نظر اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہے، اب اس وعدے کو پورا کرنا انسان کے لیے ضروری ہے، ورنہ جو بندہ اللہ سے وعدہ کرتا ہے اور اللہ کے وعدے کو اس مسئلے کے حل ہونے کے بعد بھلا دیتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کے دلوں میں فَأَعْقَبَ اللَّهُ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ ایسے لوگوں کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیتا ہے۔ منافقین کہا کرتے تھے کہ جب اللہ کا فضل آ جائے تو ہم اللہ کے راہ میں صدقہ دیں گے، جب ان کے پاس مال آ جاتا، اللہ کا فضل آ جاتا تو بخیل بن جاتا۔ تو انسان بسا اوقات نظر مان لیتا ہے لیکن اس کا مسئلہ حل ہونے کے بعد اللہ سے جو نظر مانا تھا اس کو کیا کرتا ہے؟ بندہ بھول جاتا ہے۔ اس سے بھی آدمی کو بچنا چاہیے۔ ذبح کرنے سے متعلق ایک بات میں بھول گیا تھا، اس کو بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک اور معاشرے میں ذبح کرنے کی صورت یہ ہے کہ جان کا صدقہ لوگ دیتے ہیں، جان کا صدقہ دیتے ہیں۔ آپ نے سنا ہے نہیں سنا ہے؟ جان کے بدلے بار بار آپ کا بچہ گھر میں بیمار ہو رہا ہے، یا گھر میں کسی پر ایک بہت بڑی آفت آ گئی ہے، یا کئی دنوں سے ایسی بیماری میں آدمی مبتلا ہے جس کا حل آدمی کو یہ نظر آتا ہے اس کی جان کے بدلے میں ایک جان دے دوں گا تو اللہ اس کی جان کو آزاد کر دے گا۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ کفار کا ملک، کفار کے یہاں ایک تصور ہے کہ وہ بلی دیتے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم بلی دے دیں گے تو ہم پر، ہمارے خاندان پر، قوم پر، ان کے قبیلے پر پریشانی مصیبت نہیں آئے گی۔ انہی کی دیکھا دیکھی یہ چیز ہمارے اندر آ گئی ہے۔ مستقل طور پر اس طرح جان کے بدلے جان دینے کا تصور پوری شریعت میں کہیں پر بھی نہیں۔ آدمی کو اس طور پر بھی جانور ذبح کرنے کا عقیدہ رکھنا یہ چیز درست نہیں ہے۔ آدمی کو اس حوالے سے بھی جانور کو ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اب ہم نے جو بھی عبادتیں سنی ان عبادتوں کی دلائل کو ہم اگلے درس میں سننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو جو بھی باتیں یہاں پر سنے ہیں ان باتوں کو سننے سے زیادہ، کہنے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ معزز حاضرین، جیسا کہ درس کے اختتام میں آپ لوگوں سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں، آج کے 3 سوالات آپ لوگوں کے لیے یہ ہیں کہ جب کوئی آپ سے پوچھے آپ کا رب ہاتھ اٹھانا ہے، میں کہوں گا تب جا کر کے آپ کو جواب دینا ہے، اس سے پہلے جواب نہیں دینا ہے۔ جب آپ سے کوئی پوچھے کہ تمہارا رب کون ہے تو آپ ہم سب کیا کہیں گے؟ اللہ رب العالمین کہیں گے نا۔ لیکن وہ آدمی آپ سے ایک اور سوال کر لے کہ آپ نے کیسے جانا کہ اللہ ہی تمہارا رب ہے؟ اس لیے کہ رب کے نام پر کئی ایک مذاہب والے الگ الگ چیز کو رب مانتے ہیں، جبکہ حقیقی رب اللہ ہے۔ جب وہ آپ سے سوال کرے گا کہ اللہ ہی تمہارا رب ہے، تم نے کیسے جانا، تو کیا جواب دیں گے اس کے لیے؟ ہاں بتاؤ، چھوڑا ہاتھ، بتاؤ۔
میں دو باتیں بتایا تھا، ان دو وجوہات کی بنا پر ہم جانتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے. بتاؤ. یہ سب بھی ہیں، لیکن میں جو بتایا تھا وہ بتانا ہے آپ لوگوں کو. ہاں تمہیں بتاؤ. اللہ کی مخلوق کو دیکھ کر کے، بغیر ستونوں کے آسمان ہے، بغیر کسی رد و بدل کے اللہ رب العالمین نے زمین کو ہمارے لیے ہموار کیا، چاند کو، سورج کو، اسی طرح ستاروں کو. ان مخلوقات کو دیکھ کر کے ہم اللہ کا پتہ لگائیں گے، اس لیے کہ یہ عظیم چیزیں بغیر کسی خالق کے موجود نہیں رہ سکتی. یہ کون؟ اللہ رب العالمین کے ناموں اور اللہ کی جو صفات ہیں، اللہ کے ناموں اور صفات کا معنی مطلب سمجھیں گے تو ہمیں اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت کا اندازہ ہوگا اور پتہ چلے گا کہ اللہ کتنا عظیم ہے اور کس قدر کمزور ہے، کس قدر بے بس ہے. تو ان وجوہات کی بنا پر ایک آدمی اللہ رب العالمین کو جان سکتا ہے، پہچان سکتا ہے. آئیے، بارک اللہ فیک. دوسرا سوال یہ ہے کہ نظر کی دو قسمیں ہیں، وہ دو قسمیں کون بیان کریں گے؟ نظر کی دو قسمیں ہیں، ان دو قسموں کو کون بیان کریں گے؟ ہاتھ اٹھا رہا آپ کو. ہاں بتاؤ. ایک ہے معلق نظر. کسے کہتے ہیں معلق نظر؟ کون بتائیں گے؟ نظر کی دو قسمیں، جیسا بھی آپ سمجھیں بتائیں، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں عبداللہ. جائز ناجائز نہیں، مکروہ ہے. ہاں، معلق نظر کسے کہتے ہیں کہ ہمارا ایک کام ہے، اگر یہ کام ہوا تب ہم عبادت کریں گے، اب کام نہیں ہوا تو ہم عبادت نہیں کریں گے. ایسی نظر ماننا یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے. لیکن اگر کسی نے نظر مان لیا ہے تو پورا کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے، اس لیے کہ یہ اللہ سے وعدہ ہے اور اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا چاہیے. بارک اللہ فیک. دوسری نظر ہے جو مستحب ہے کہ آدمی خود سے اپنے اوپر ایک چیز، بسا اوقات خوشی میں، بسا اوقات ایسے ہی کہ اللہ میں تیرے لیے 3 روزے رکھوں گا، اے اللہ میں تیرے لیے رمضان آ گیا تو اعتکاف کروں گا، اس میں کوئی کام معلق نہیں کہ پہلے ہمارا یہ کام. ایسی نظر مستحب ہے اور ایسی نظر پر انسان کو اجر بھی ملے گا. بارک اللہ فیک. اسی طرح آج کا ایک آخری سوال یہ ہے کہ ہم نے جو بھی عبادتیں آج سنی، عبادتیں بہت ساری عبادتیں سنی نا ہم نے، جس میں اسلام کے ارکان اور ایمان کے ارکان گنوانا اور ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے یہ بتلانا. ایمان کے ارکان، اسلام کے ارکان آپ نے بار بار سنا ہوگا، ان کو گنوانا اور ایمان اور اسلام میں فرق بتلانا. ہاں جابر. کتنے ارکان اسلام کے کیا کیا ہیں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، شہادتین کا اقرار، یہ اسلام. ایمان اللہ پر، کتابوں پر، رسولوں پر، اچھی اور بری تقدیر پر، یوم آخرت پر. کیا چھوٹی ان سے اور ایک چیز؟ فرشتوں پر ایمان لانا. اب ان دونوں میں کیا فرق ہے اسلام اور ایمان میں؟ پونا جواب ہو گیا. چلے بارک اللہ فیک. اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے بتائیے آپ سب. اسلام کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے، عبادات، حج، روزہ، زکوٰۃ، یہ سب، نماز، یہ سب ظاہری اعمال ہیں جو نظر آتے ہیں. ایمان کا تعلق غیبیات سے ہے، اللہ نظر نہیں آتا،
رسولوں کو ہم نے نہیں دیکھا، فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا، تقدیر ہمیں نہیں معلوم، کتابوں کو ہم نے نہیں دیکھا، ہمارے پاس صرف قرآن ہے، اس سے پہلے کی جو بھی کتابیں تھیں ان سب کو نہیں دیکھا، اس کے باوجود ان پر ہمارا ایمان ہے، اسے ان تمام کا تعلق غیبیات سے ہے۔ اگر یہ دونوں ایک ساتھ بیان ہو تو سمجھنا چاہیے اسلام سے مراد ظاہری اعمال ہیں اور ایمان سے مراد باطنی اعمال۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو عقیدے کا علم سیکھنے اور اپنی آخرت کی فکر کرنے اور قبر کا جو سوال ہے کہ تمہارا رب کون ہے اس کی تیاری کرنے کی کوشش کرنے اور اس کے لیے شوق پیدا کرنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے، اور علم کے لیے جو ہم وقت یہاں پر دیتے ہیں اللہ اس کے بدلے ہماری زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرما، دین میں بھی اور دنیا میں بھی تو ہمیں کامیابی اور سربلندی عطا فرما، آفتوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے دور فرما۔ اے اللہ یہاں پر جو وقت لگ رہا ہے اس کے بدلے اللہ میرے اور آپ کی مغفرت فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا